ماہ رمضان میں اللہ کے یہ دو نام چلتے پھرتے پڑھ لو، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور۔ یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں، جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ بھی دل تھام کر سنیے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے اور بے شمار بیماریوں کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان ناظرین کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا، کہاں سے آیا ہے۔ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز کے بعد پڑھ لو، آپ کے پاس جو دولت کی کمی اور بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے ہی سنور جاتی ہیں، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ناظرین، یہ جو وظائف اور آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہیں اور اس میں رد و بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی آیات اور احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن و انس، ہر دو طرح کی مخلوق کے مشاعر و جدان کو اس کتاب نے لمس کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب، یعنی انسانی معمول و قدرت سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب اپنی ایسی تاثیر رکھتی ہے جو اس کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مومن و منکر، مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ کر اس کے جذبات، شعور اور لاشعور کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف قرآن مجید کے اپنے بیانات نہیں ہیں، بلکہ بے شمار تاریخی واقعات اس بات کی تائید میں کھڑے ہیں کہ قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صحابیہ سے متصف ہوئے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کا کاتب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب وجوہ اعجاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ ناظرین، اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا
تو میرا رب لاکھوں کروڑوں عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو، اس کا مقصد پورا کر دو، جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہو تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے، یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ہی پورا فرما دے گا۔ ناظرین، آپ اپنے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ رزق میں اضافہ کرنے والے اسباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ علی الصبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے، اور خندہ پیشانی اور خوش کلامی بھی رزق کو بڑھاتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، گھر اور برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا موجب گناہ ہے۔ نیز رزق کی وسعت کا قوی ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع و تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سننوں آدابوں کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حصول رزق کے لیے نماز چاشت پڑھنا بے حد مفید اور مجرب ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کو خصوصاً رات میں پڑھنا، نیز سورۃ الملک، سورۃ المزمل، سورۃ اللیل اور سورۃ العلم نشرہ کی تلاوت کرتے رہنا بھی فراخی رزق کا سبب ہے۔ اسی طرح مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، ہمیشہ باوضو رہنا، سنت فجر اور وطر کو گھر پر ادا کرنا، اور وطر کے بعد کوئی دنیاوی کلام نہ کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، غیر مفید اور لغو کلام سے اجتناب کرنا رزق میں اضافے کا موجب ہوتا ہے۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ نے جہاں بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، 1 گلاس پانی لیں اور اس پر اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں، جس طرح کی بھی بیماری ہو اور کتنی ہی پرانی بیماری ہو۔ اگر ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے رب سے، اپنے خالق کو پکاریں، جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت ہی مجرب اور بہترین عمل ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔
پیارے ناظرین، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مریض کو یہ پانی کب پلانا ہے، تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ اب نہ کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے۔ پیارے ناظرین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بیش بہا اور قیمتی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم اسے معمولی چیز، ایک معمول کی چیز سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر شکر گزاری تو دور کی بات، ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت اور معصیت، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اگر یوں ہی غفلت اور معصیت میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، یا پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کروانا منع ہرگز نہیں ہے، اور اسے سنت سمجھ کر ہی کروانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ ہر اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس مریض کو لا علاج قرار دیا ہے وہی کئی سال تک زندگی جی جاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ ہی کے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے اور ان زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا یابی نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد شفا حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل آخر کیسے کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا، اور اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 بابرکت نام یا اللہ یا مجیدوں کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد 313 مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے 2 ناموں کو یا اللہ یا مجید کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، اور مریض کو دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے، اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، لہٰذا اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ یہ عمل کریں مذائقہ نہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر اور پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے عمل شروع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے ناظرین، پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے، لہذا شوگر کا مریض کوشش کر کے یہ عمل خود کرے، اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے پانی کو پی لیں، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کا علم سکھایا ہے
یہ تمام علوم کا سردار ہے اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، لہذا اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور کوئی شبہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان یہ عمل کرے تو اس کو فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرے تو انشاءاللہ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا اور صحت و شفا حاصل ہوگی۔ بے نمازی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بے نمازی کی دعائیں عموماً قبول نہیں ہوتی اور عموماً بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے نماز ضرور پڑھا کریں کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور پھر اس کی برکت سے شیاطین انسان سے دور رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے کسی بھی بیماری کے سبب پریشان ہیں، کافی علاج معالجہ کروا چکے ہیں، دم و درود بھی کروا کے دیکھ لیے ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ عمل ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں، یقین شرط ہے، لہذا پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کسی ڈاکٹر طبیب سے اپنی کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو اس علاج کے ساتھ اللہ کے ناموں والا یہ عمل بھی ضرور کریں، کیونکہ دعا میں بھی شفا اسی وقت ملتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں جب منظوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیمار لاکھ علاج کروائے اسے تب تک فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔